ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوں گے. پچھلے سبقوں کے اندر ہم نے حروف کے مخارج اور جو ہے 7 حروف پہلی کے تختی کے پڑھے تھے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کی مشق بھی کی ہوگی اور اس کو تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کی ہوگی. آج ہم اسی سبق کو تھوڑا سا دہرائیں گے اور ساتھ جو ہے اس سے آگے بھی پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے سبق کو. تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الف. یہ الف جو ہے یہ منہ کھول کے بتایا گیا تھا کہ ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ با، تا اور سا، یہ تینوں حروف جو ہیں یہ ایک جیسے ہیں. یہ تینوں حروف جو ہیں یہ ایک جیسے ہیں، لیکن کیا ہے ان میں صرف اور صرف نقطوں کا فرق ہے. با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سا کے اوپر جو ہے وہ 3 نقطے ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہے سا کو جو ہے وہ زبان لگا کر پڑھا جاتا ہے. سا کو یہ سامنے والے دانتوں پہ سا کی زبان لگا کر اس کو پڑھا جاتا ہے. اور جیم کے بارے میں بتایا تھا جیم، حا اور خا، یہ بھی جو ہے یہ تینوں حروف جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں. ان میں بھی صرف اور صرف نقطوں کا فرق ہے. جیم کے اندر نقطہ ہوتا ہے، حا جو ہے وہ نقطے کے بغیر ہوتا ہے اور خا جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 7 حروف جو تھے ہم نے ہے ان کو پڑھا تھا. آگے ہم پڑھیں گے دال. یہ سامنے والے ثنایا اولیہ کو ثنایا رباعی کے جو دانت ہیں اس کے پیچھے یہ زبان لگے گی دال. اور یہ بھی مدہ والا حرف ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. جب لمبا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی بھی صحیح نکلے گی. اس لیے دال اس کی مشق کی جائے. اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے ذال. یہ اس کی زبان جہاں ہم نے سا کی زبان لگائی تھی ثنایا اولیہ کے دانتوں میں، اس کی بھی وہی زبان لگے گی. ذال، سا کی زبان جو ہے وہ بھی یہی تھی اور ذال کی زبان جو ہے یہ بھی یہی لگے گی. تو اس لیے ذال اس کو ذال نہیں پڑھیں گے. یہ اس کی آواز جو ہے وہ نہیں آئے گی. اس میں ذال باریک ہوگا اور جو ہے اس کو لمبا کریں گے اور اس کی زبان جو ہے وہ سا والے مخرج کے اوپر لگے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم پڑھیں گے اس کو ذال. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے را. یہ پر حرف ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم ہونٹوں کو بالکل نہیں ہلائیں گے. اس کو پڑھتے ہوئے کیا کریں گے، ہونٹ جو ہے ہماری یہ ہونٹوں کی حرکت بالکل نہیں ہوگی. جیسے را، اس کی زبان جو ہے وہ اوپر تالو کے اوپر لگے گی اور جو ہے اس کو موٹا پڑھیں گے. اور اس کے پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، را کے بعد آتا ہے اس کے اندر سیٹی کی آواز جو ہے ہم واضح طور پہ اس کی سیٹی کی آواز نکالیں گے. ٹھیک ہے،
اس کو ایسے پڑھیں گے. اور جب ہم یہ زا پڑھیں, یہ دیکھیں ز را ز را, جب ہم زا پڑھیں تو زا پڑھنے کے بعد جو ہمارا منہ کھولا رہ جائے گا, ہم بغیر منہ کو حرکت دیے ہوئے اسی میں سے را کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارا جو ہے وہ ہونٹ بھی نہ ہلیں. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے کسی بھی پر حرف کے اوپر جو ہے وہ ہونٹ نہیں ہلیں گے, تو اس لیے ہم را کے اوپر بھی جو ہے وہ بغیر ہونٹوں کا حرکت دیے ہوئے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے ہم جو ہے یہ را اور ز ز را ز را را ز, تو اس لیے اس کو ایسے پڑھیں گے. اس کے بعد آتا ہے حرف سین. سین جو ہے یہ بھی لمبا حرف ہے. ہم اس کے اندر بھی جیسے جیم کے اندر بتایا تھا کہ ناک میں آواز نہیں جائے گی, ناک کے اندر آواز نہیں جائے گی, اسی طرح سین کے اندر بھی سی ڈی کی آواز آئے گی اور اس کو لمبا کریں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ ناک میں آواز نہیں جائے گی. اس کی مشق سین, ای کی آواز آئے گی, کیا ای کی آواز آئے گی, ای سی, یا نہ کہ سی. جب ناک میں آواز جائے گی تو لفظ جو ہے وہ خود بخود غلط ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے بغیر ناک میں آواز بھیجے کے اس کو پڑھنا ہے. جیسے سین سین سین, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتا ہے شین. ہم شین کو کیا کریں گے, اس کو بھی لمبا حرف ہے اور اس کو بغیر ناک میں آواز بھیجے ہوئے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, مشق کریں گے, ٹھیک ہے. ایسے شین, کیا کرنا ہے, ناک میں آواز نہیں جائے گی, ناک میں آواز بالکل بھی نہیں جائے گی. اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ اگر ناک کے اندر حرکت محسوس ہو تو پھر ہماری آواز جو ہے وہ ناک میں جا رہی ہے. اگر ناک حرکت محسوس نہیں ہو رہی ناک کے اندر تو یہ آواز جو ہے ہماری منہ سے نکل رہی ہے. تو اس لیے اس کو شین شین اس کو ایسے پڑھیں گے. اور جو ہے ہم یہ تھوڑے تھوڑے حروف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ مشق کریں. اگر آپ کا پہلی تختی ٹھیک کرنے میں 2 ماہ بھی لگیں, 3 ماہ لگیں, 4 ماہ لگیں, 5 ماہ لگیں, اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے. جب یہ تختی ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے سارے کے سارے حروف جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ 70-80% جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ پہلی تختی کے حروف کے اوپر زیادہ مشق کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. میں نے جیسے پہلی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات بتائی کہ آدھا گھنٹہ, اگر آپ اس تختی کے اوپر آدھے گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹہ مشق کر لیتے ہیں, آپ جو ہے اس تختی کے اوپر محنت اتنی کر لیں کہ آپ جو ہے یہ سمجھیں, آپ کا ذہن یہ بتائے کہ میں نے اس تختی کے اوپر بہت زیادہ محنت کر لی ہے, بہت زیادہ محنت کر لی ہے, میرے سارے کے سارے حروف جو ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں. جب ہمارا ذہن یہ بات کہنا شروع ہو جائے کہ یہ سارے کے سارے جو لفظ ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں, میں اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہوں, تو انشاءاللہ پھر یہ آپ یہ سوچیں گے کہ آپ نے 60% جو ہے وہ اپنا کام حل کر لیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہے مشق. اس کے اندر پھر ہم دوسری تختی میں, تیسری تختی میں, چوتھی تختی میں اس کی جا کے لفظوں کو اور بھی پڑھیں گے اور پھر ان کی مشق بھی کریں گے. تو اس لیے اللہ پاک سے گزارش ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں قبول فرمائے. اور یہ ایک بات میں اور کہہ دوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ثواب کی نیت سے اپنے اور احباب کو جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہونا چاہیے. کیوں کہ اگر ہم قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھیں گے تو اللہ پاک جو ہے ہمیں اس کے بارے میں اجر تو عطا فرمائیں گے, لیکن جو ہے فرمایا قرآن پاک کو ورتل القرآن ترتیلا, قرآن پاک کو ترتیل کے مطابق ٹھہر کر پڑھیں, اس کو تجوید کے مطابق پڑھیں.
تو اللہ پاک سے گزارش ہے اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ محنت کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔